السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ ایک شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی دیتی ہے۔ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے غصے سے کہا اور کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کریں بس، اور یہ جواب جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آئیں۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا۔ میرے پاس اس کے علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھا، بہت پریشان تھا۔ میں قرض بھی لے لیا تھا، لاکھ روپیہ۔ بھوک سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے سوچا کہ بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان نہ ہو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہو تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ اور پھر میرے قریب آ کر بولی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے۔ آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول جاتے تھے، میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ، بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں تم کو، میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا سوٹ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا پریشانی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھوں میں بھی نمی تھی، اور اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔